ابھی تک ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. خدا رہا اسلام آباد پریس کلب سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں, راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے اعلیٰ عہدیداران سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ نے مذمتی لیٹر لکھا تو اس سے پہلے کنگڈم ویلی اسلام آباد کو آپ نوٹس بھیجتے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم آپ کو گلہ کرتے ہیں, راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کو گلہ کرتے ہیں ہم کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور یہ 3 لوگ اتنی بڑی صحافی برادری میں سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. ان تینوں کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ہم نے باقاعدہ سے لیگل نوٹس بھیجا ہے. MZS TV سبسکرائب کریں. یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی. گزشتہ روز راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے ایک لیٹر سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ موصول ہوا. اس لیٹر میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے مذمت کی ہے اور ایک ایسے واقعے کی مذمت کی ہے جو سرے سے کہیں درپیش ہی نہیں آیا. یہ واقعہ کیا ہے اور یہ الزام کیسے لگایا گیا, اور اس الزام کے خلاف آج میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سینئر اور اعلیٰ عہدیداران کے سامنے کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح میں پاکستان کی صحافی برادری, وزارت اطلاعات و نشریات, PID اور پیمرا کے سامنے کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری صحافی برادری اور یہ جو مختلف اتھارٹیز ہیں, ایڈمنسٹریشنز کی ہیں یا حکومت کی ہیں, تو وہ ان سارے ثبوت کو دیکھ لے. میرا نام کامران خان ہے اور میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں. ان دنوں ہم کنگڈم ویلی اسلام آباد پہ کام کر رہے ہیں. کنگڈم ویلی اسلام آباد کے ہم آفیشیل سیل پارٹنر ہیں. جیسا کہ گزشتہ دنوں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کوہ نور ٹیلی ویژن اور پنڈی ٹوڈے اخبار باقاعدہ سے کنگڈم ویلی کی ایڈمنسٹریشن کو بلیک میل کر رہے ہیں. اس حوالے سے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی. اس ویڈیو کو لے کے افتخار احمد بٹی اور چودھری عارف صاحب نے باقاعدہ سے ایک پروپیگنڈا لیا اور کنگڈم ویلی کے خلاف راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ سے جھوٹ بولا. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے اعلیٰ عہدیداران, اسلام آباد پریس کلب کے اعلیٰ عہدیداران اور PFUJ کے اعلیٰ عہدیداران سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے یہ کچھ ثبوت رکھ رہا ہوں جن ثبوت کے ذریعے باقاعدہ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور یہ کسی بھی عدالت میں بھی پیش کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ تمام سینئر صحافی صاحبان سے گزارش ہے کہ آپ کنگڈم ویلی اسلام آباد کے مختلف ایونٹس میں آتے ہیں اور آپ تمام صحافی جو ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے تمام وہ بڑے ادارے جو جیو, ARY سمیت بڑے ادارے, جنگ اور دی نیوز وغیرہ, جو ایسے بڑے ادارے ہیں جو بغیر NOC کوئی اشتہار نہیں دیتے, ان پر کنگڈم ویلی اسلام آباد کے اشتہارات نشر اور پبلش ہو رہے, تو انہیں باقاعدہ سے کنگڈم ویلی اسلام آباد کا NOC پیش کیا گیا ہے. آپ کو یہ بھی معلومات دیتا جاؤں کہ NOC والے اس پروجیکٹ کنگڈم ویلی اسلام آباد کو باقاعدہ سے پنڈی ٹوڈے ایک اخبار اور کوہ نور ٹیلی ویژن نے جھوٹی خبریں لگا کے بلیک میل کرنا شروع کیا. ہمارے پاس فاٹا پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا NOC ہے, جبکہ ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام سے ایفیلیٹڈ بھی ہے, اس کا NOC بھی موجود ہے. لیکن پہلی بار پنڈی ٹوڈے اخبار نے ہمارے خلاف جب لکھا تو اس میں باقاعدہ سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے, یہ الزام عائد کیا گیا, حالانکہ ہمارے پاس NOC موجود تھا. اس کے بعد کوہ نور ٹیلی ویژن نے ہمارے کے رپورٹر نے ہم پر یہ باقاعدہ الزام عائد کیا اور یہ خبر کوہ نور TV نے نشر کی کہ ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا لوگو چوری کرتے ہیں.
حالانکہ ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے ساتھ ایفیلیشن کے لیے 20% آف دا لینڈ گورنمنٹ آف پنجاب کے نام کی اور ہمارے پاس NOC موجود ہے. ہمارے اوپر راولپنڈی ٹوڈے نے مختلف الزامات لگائے. ان الزامات کے جواب میں ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی، لیکن راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے گزشتہ دن جو مذمت کی اس کے حوالے سے ہم افتخار بٹی صاحب جو ہمیں براہ راست بلیک میل کرتے ہیں اور چودھری عارف صاحب جو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سامنے کچھ اصل حقائق رکھنے جا رہا ہوں اور یہ آڈیو کلپ رکھنے جا رہا ہوں جو ہماری انتظامیہ کو موصول ہوا، اور اس کے ثبوت ہم کورٹ میں بھی داخل کروائیں گے اور باقاعدہ سے اس آڈیو کا کورٹ یا کوئی بھی اتھارٹی فرانزک بھی کر سکتی ہے. ہمیں چودھری عارف کی طرف سے ایک آڈیو نوٹ وصول ہوا، وائس نوٹ وصول ہوا، آپ ذرا سنیے. میں جناب نو کیا سی کہ اسی تہاڈے نال کوئی گل بھی کرنا چاہنے ہاں، تہاڈی ہیلپ بھی کرنا چاہنے ہاں. تسی کہا جی ہیلپ کادی، اور تسی بڑے اچھے آدمی ہو. اچھا آدمی کر کے نہ پھر فون کیتا، نہ فون سنیا، نہ کوئی گل کیتی، نہ کوئی بات کیتی. جب تک تہاڈی زندگی ہے، جب تک پھر اے اپنا ٹوڈے پنڈی دی زندگی ہے تے کو نور دی زندگی ہے ٹی وی چینل دی تے سوچ ٹی وی دی. ہن سوچ ٹی وی تے بھی شروع ہو جانا تہاڈا کم، تے میں ویکھنا ہے گورنمنٹ، حکومت اور یہ وہ ادارے تانوں کنا کہ ساتھ دیندے نے اور کنی دیر ساتھ لیندے ہو تسی. چودھری عارف صاحب نے ہمیں ٹیلی فون کر کے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی مدد ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم ایک جینون اور لیگل پروجیکٹ ہے. چودھری عارف صاحب اور افتخار احمد بٹی صاحب بار بار ایک چیز لکھتے ہیں کہ 103 کنال کا NOC، اگر یہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہوتے تو انہیں یہ پتہ ہوتا، اور تھوڑی سی مثالیں میں آپ کو دیتا جاتا ہوں. کیپٹل سمارٹ سٹی کا پہلا NOC 400 کنال کا تھا، دوسرا NOC 6700 کنال کا تھا، جبکہ آپ RDA سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ تیسرا NOC کیپٹل سمارٹ سٹی کا 19000 کنال کا اور چوتھا NOC 25000 کنال کا آیا تھا. اسی طرح اگر ہم الرم سٹی کا دیکھیں تو پہلا NOC الرم سٹی کا 100 کنال کا، دوسرا NOC الرم سٹی کا جو ہے وہ 400 کنال کا، تیسرا 690 کنال کا اور چوتھا 1300 کنال کا آیا. اگر ہم سلور سٹی کا NOC دیکھیں تو 13 سالوں بعد سلور سٹی کا NOC جو ہے ٹوٹل 256 کنال کا موجود ہے. اس کے علاوہ درجنوں راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر میں ایسی سوسائٹیوں کے نام گنوا سکتا ہوں کہ جنہوں نے سالوں سٹرگل کی تو ان کے پاس پہلا NOC ہمیشہ چھوٹا آتا ہے. کنگڈم ویلی کا پہلا NOC 103 کنال کا، دوسرا NOC 1400 کنال کا ریڈی ٹو اناؤنس، اور 2500 کنال کے پیپرز ہم نے جمع کروا دیے ہیں اور فیسز بھی جمع کروا دیے. ہمیں جو 100 کنال کا NOC ملا تھا اسے اکارڈنگ ٹو پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے رولز اور ریگولیشن بہترین طریقے سے ڈیولپ کر لیا گیا ہے، اور نئے 1400 کنال کے NOC کے لیے باقاعدہ اپلائی کیا گیا تھا، فیسز جمع کروائی گئی تھی، وہ ریڈی ٹو اناؤنس ہے اور ان کے معیار کے مطابق ہم زمین کو ڈیولپ کر رہے ہیں. جبکہ 2500 کنال کا جو NOC ہے اس کے لیے ہم نے فیسز جمع کروا دیے ہیں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی میں، اور وہ انڈر پروسیس ہے. جناب معزز ممبران اور جناب معزز صحافی حضرات، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے ہر دور میں قلم کی ناموس کی حفاظت کی. آپ نے چاہے مارشل لا کے دور ہوں یا پھر امریت کے یا جمہوریت کے سخت ترین دور ہوں، آپ نے کاٹے، آپ نے قلم کا دفاع کیا، لیکن ہم بھی قدم با قدم ایز اے عوام آپ کے ساتھ کھڑے رہے.
راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور اسلام آباد پریس کلب کے سینئر عہدیداران کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم اہل قلم کا احترام کرتے ہیں، ہم اہل قلم کی عزت کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ تمام صحافی برادری کو. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم آپ کو گلہ کرتے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کو گلہ کرتے ہیں ہم کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. ہم اسلام آباد پریس کلب کو گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. ہم نے نور ٹی وی، ہم نے پنڈی ٹوڈے کو کہا کہ آپ 50,000 روپے کا اشتہار لیتے ہیں یا لاکھ روپے کا اشتہار لیتے ہیں. ہم نے افتخار بٹی کو باقاعدہ سے یہ پیغام بھیجا کہ آپ 50,000 روپے یا لاکھ روپے کا اشتہار لیتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اداروں کو اشتہار دینا اور اداروں کو چلانا یہ بزنس مین، بزنس گروپ کا باقاعدہ سے کام ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی اخبار کی ویلیو کے مطابق اشتہار لینے کے بجائے انہوں نے ہم سے 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے اور ساتھ انہوں نے ہم سے 50 پلاٹس بھی ڈیمانڈ کیے. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے اعلیٰ عہدیداران سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ وہ کال بھی سنیے جس میں انہوں نے ہمارا اشتہار ٹھکرایا، اور ہم نے جس میڈیٹر کو بیچ میں ڈالا تھا اس میڈیٹر نے جب کہا کہ یہ اشتہار نہیں لیتے، بڑی رقم مانگ رہے ہیں، تو ہم نے انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمارا NOC موجود ہے، ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس زمین موجود ہے، ہم ایک دن میں 40,000 پلاٹس کی رجسٹری اور انتقال دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ لکھتے جائیے. ہم نے کوئی غلطی کی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، اسلام آباد پریس کلب سمیت تمام اعلیٰ ملک کے پاکستان کے اعلیٰ صحافتی اداروں، اعلیٰ بڑے صحافیوں، سینئر صحافیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ہم آپ لوگوں کی قدر کرتے، ہم آپ کو ریاستی ستون سمجھتے، اہمیت دیتے ہیں. کنگڈم ویلی اسلام آباد نے جب بزنس سٹارٹ کیا NOC لینے کے باوجود تمام بڑے صحافتی اور چھوٹے صحافتی اداروں کو باقاعدہ سے ایڈورٹائزمنٹ دیا، اشتہار دیا، جو تمام اداروں کا قانونی رائٹ ہے. لیکن صرف 2 لوگ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں شمشاد مانگٹ صاحب نے بلیک میل کیا، ہم نے خبریں سے رابطہ کیا، انہوں نے باقاعدہ فرنٹ پیج پہ ایڈ لگایا کہ ہمارا شمشاد مانگٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں پورے راولپنڈی اسلام آباد کے صحافی برادری میں سے صرف 3 لوگوں نے بلیک میل کیا ہے. ہمیں شمشاد مانگٹ نے بلیک میل کیا. ہمیں شمشاد مانگٹ کی باقاعدہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ ہم سے 1000 فائل مانگ رہے ہیں مفت میں. اس کے بعد ہمیں افتخار بٹی نے بلیک میل کیا اور ہمیں چودھری عارف نے بلیک میل کیا. اور یہ 3 لوگ اتنی بڑی صحافی برادری میں سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. ان تینوں کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ہم نے باقاعدہ سے لیگل نوٹس بھیجا ہے. ہم کسی کو کوئی دھمکی نہیں دیتے. میں نے خود ایک عرصہ تک صحافت کی ہے. ہم صحافیوں کی عزت کرتے ہیں. ہم کسی کو کوئی دھمکی نہیں دینا چاہتے، نہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم قلم کی ناموس کا تحفظ کرنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ ان کے فرنٹ کھڑے ہیں، ان کی سائڈ بھی سائڈ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے صرف اور صرف وہ جو کہا جا رہا تھا، جو جھوٹ بولا جا رہا تھا، اس ویڈیو کا جواب دیا. اور وہ ویڈیو باقاعدہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھوں گا، آپ وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھیں. ابھی تک ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ابھی تک ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. خدا رہا اسلام آباد پریس کلب سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے اعلیٰ عہدیداران سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ نے مذمتی لیٹر لکھا تو اس سے پہلے کنگڈم ویلی اسلام آباد کو آپ نوٹس بھیجتے. آپ ہمیں اشارے سے بلاتے، ہم سر کے بل چل کے ہم اسلام آباد پریس کلب میں آتے اور ہم انکوائری میں بیٹھتے، ہم ثبوت پیش کرتے، آپ انصاف کرتے. اگر ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، کوئی زیادہ نمبر کے لوگ نہیں ہیں، 3 لوگ ہیں جو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، اور ہم جب ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں تو آپ ہمارے سینئر صحافی دوست جو ہیں وہ
ہمارے خلاف کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دھمکی دی. ہماری دھمکی کا کوئی ثبوت پیش کیا جائے. ہم نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی. ہم نے آپ کے سامنے یہ ثبوت پیش کیے 2 وائس نوٹ جس میں ہم نے اشتہار دینے پہ منایا. پنڈی ٹوڈے کتنا اخبار چھپتا ہے, آپ انصاف کریں. آپ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ پنڈی ٹوڈے کا ایک دن کا اشتہار 25 لاکھ روپے کا اور 50 پلاٹس کا ہے, مالیت کا ہے, تو ہم راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سامنے حاضر ہو کے یہ مالیت کے پلاٹ اور یہ رقم باقاعدہ سے رکھیں گے اور ایک دن کا اشتہار لگائیں گے. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے اعلیٰ عہدیداران سے گزارش ہے کہ آپ کو اندھیرے میں رکھ کر آپ کا لیٹر استعمال کیا گیا ہے. ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے جو لکھا ہم نے اس کے سامنے اپنا سر نگو کر لیا کیونکہ آپ کو اصل حقائق نہیں بتائے گئے تھے. لیکن ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اصل حقائق مل کے بیٹھ کے بتانا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بھی بات دیں. مذمت ظلم کی کریں, مذمت بلیک میلنگ کی کریں. آپ اہل قلم لوگ ہیں, آپ اہل علم لوگ ہیں, آپ کو انصاف کرنا چاہیے. کچھ ایسی کالی بھیڑیں آپ کا نام غلط استعمال کر رہی ہیں. ہم دوبارہ آپ جب ہمیں اسلام آباد بلاتے ہیں, اسلام آباد پریس کلب بلاتے ہیں, اسلام آباد پریس کلب کی جو راولپنڈی یونٹ ہے اس میں بلاتے ہیں, آپ کہیں بھی ہمیں بلاتے ہیں, ہم سر کے بل چل کے آپ کے پاس آئیں گے. ہم یہ ثبوت باقاعدہ سے پیش کریں گے. ہمارے خلاف جو سوشل میڈیا میں پھر رہا ہے وہ پیش کریں گے. اگر ہم نے افتخار بٹی, چودھری عارف کے خلاف قانونی کارروائی کی یا ہم نے انہیں ویڈیو پہ جواب دیا, اس پہ آپ کو پوری معلومات نہیں دی گئی. آج کی ویڈیو میں نے آپ کو مکمل معلومات دی ہے. برائے مہربانی ایک مرتبہ آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں اور اس کے بعد جو آپ نے مذمت کی ہے اس مذمت کے اوپر نظر ثانی کریں. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے. خدا حافظ.